اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جناب مرحوم شیخ عبداللہ مامقانی نے جلد سوم میں تنقیح المقال میں لکھتے ہیں کہ زینب وما زینب وما ادرک ما زینب، یعنی زینب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کون زینب؟ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ حیا عقیلۃ بنی ہاشم و قطر حاضت من الصفات الحمیدہ، کہ کون زینب؟ سنو، زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے اور صفات حمیدہ بلند و بالا درجے والی، یعنی کہ جو بلند و بالا درجہ رکھتی ہیں صفات حمیدہ کا۔ یہ میری پاک بی بی کہ جس کی آج پیدائش کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتی تو کربلا مکمل نہ ہوتی۔ میری بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے، کنیت آپ کی ام الحسن و ام کلثوم ہے، لقب آپ کا عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ طالبین، عالمہ غیر معلمہ، نائبت زہرا، فاضلہ، کاملہ، عابدہ، اور اس کے علاوہ آپ کو کفیلۃ السجاد بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی والدہ گرامی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، آپ کے نانا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نانی جناب ملکۃ العرب جناب ختیجۃ الکبریٰ، آپ کے دادا جناب ابو طالب اور آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد۔ میری پاک بی بی پنجتن کے ساتھ ہیں، بے شک 14 معصوم ہیں، اور یہ 14 معصوم عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، اور میری بی بی عصمت صغریٰ کے مالک ہیں، اور آپ کا لقب ثانی زہرا بھی ہے۔ جب میری پاک بی بی زینب اس دنیا میں تشریف لائیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس گھر میں بیٹے ہوں تو وہاں ماں کو بیٹی کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور خداوند کریم نے جب جناب پاک سیدہ کی گود میں پاک زینب کو دیا تو بی بی بہت خوش تھیں، اس لیے کہ خداوند کریم نے بیٹی عطا کی تھی، اور آپ کو بیٹی کی محبت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ آپ کا گھر میں بیٹے تو تھے، آپ کی نہ کوئی بہن تھی، اور والدہ کا بھی انتقال جلدی ہو گیا تھا، تو بیٹی کو دیکھ کے آپ بہت خوش تھیں۔ جناب مولا علی آئے، بی بی نے ایک سفید رنگ کے کرتا پہنایا ہوا تھا اور چھوٹا سا مکنا پہنایا ہوا تھا۔ جناب مشکل کشا نے اپنی لاڈلی کو گود میں لیا، آپ کو بھی بہت تمنا تھی بیٹی کی، اور خداوند کریم نے بیٹی دی تو بہت خوش تھے آپ۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے کہا کہ اب آپ اس کا نام رکھیں نا، تو آپ نے کہا کہ میں نے کبھی
جناب رسول خدا سے یعنی اپنے ام سے بڑھ کر کبھی اپنے بچوں کا نام رکھا ہے تو اس بچی کا نام بھی وہی رکھیں گے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو اطلاع ملی تو آپ بہت خوش تھے کہ میرے گھر میں نواسی آئی ہے۔ آپ آئے، جناب مشکل کشا نے اپنی گود سے بچی نانا کی گود میں دی، اور جب نانا کی گود میں آئی ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے مسکرا رہی ہوں۔ نانا نے بچی کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مثل ختیجہ ہے، بالکل ختیجہ جیسی لگ رہی ہے۔ جناب علی نے کہا کہ فاطمہ اور میں نے ابھی اس بچی کا نام نہیں رکھا، آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا نام ہم کیا رکھیں؟ تو آپ نے کہا علی کبھی میں نے خدا سے افضل ہوا ہوں؟ جو بھی خدا اس کا نام رکھے گا، جس طرح سے حسن و حسین کا نام رکھے ہیں ایسے ہی اس بچی کا نام بھی خداوند کریم رکھے گا، یعنی لوح محفوظ میں میری بیوی کا نام ہے۔ تو جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول خدا اس بچی کا نام آپ زینب رکھیں، یعنی باپ کی زینت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ باپ کی زینت تو بیٹے ہوتے ہیں، یعنی بیٹوں کی تعلیم تربیت اس لیے زیادہ کی جاتی ہے کہ وہ زینت ہیں، لیکن یہ ایسی بیٹی ہے کہ جو باپ کی زینت ہے، باپ کی شان بڑھانے والی ہے۔ کہا اس کا نام میں نے زینب رکھا ہے خداوند کریم کے حکم سے، اور پھر آپ نے بی بی کے ہاتھوں کو چوما، ماتھے کو چوما، بالوں کو چوما، بار بار چوما، بار بار چوم کے، اور پھر آپ نے اپنا لعاب دہن چسایا۔ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مشکل کشا مولا علی امیر المومنین یعصب الدین کو بھی اپنا لعاب دہن چسایا، اور آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ یہ میرا سینہ علم کا گنجینہ ہے، اور اس وجہ سے ہے ھذا صفات لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب کی وجہ سے، یہ ھذا صفات العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ میرا سینہ جو علم کا گنجینہ ہے یہ صرف لعاب رسول اللہ کی بدولت ہے۔ اور اسی لیے میری بیوی کو وہ علم بذات خود لعاب رسول کی معرفت سے عطا ہوتا رہا، اور اس لیے آپ کو عالمہ غیر معلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور میری بیوی کی پرورش کس طرح سے ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ گھر میں اگر پیدا ہوتا ہے تو سب کا ہی پیارا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ سب کا ہی پیارا ہوتا ہے، سبھی پیار کرتے ہیں۔ بی بی زینب وہ ہستی ہے کہ جس کو پنجتن پاک نے مل کے پالا ہے، رسول خدا ہیں، مولا علی ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، جناب حسن و حسین ہیں، اور میری بیوی کے جھولے کی ڈوری کبھی حسن جھلاتے ہیں، کبھی حسین جھلاتے ہیں، کبھی علی جھلاتے ہیں، کبھی لوری فاطمہ دیتی ہیں تو کبھی لوری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، اور کتنے پیار سے آپ کے جھولے کی ڈوری کو ہلاتے ہیں۔ ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ میری بیوی زینب کبھی ایک کی گود میں ہے، کبھی دوسرے کی گود میں ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی ہیں اور رسول خدا کی گود میں ہیں تو حسن حسین بھی پاس ہیں، اور یہ ایک اشتیاق میں ہے کہ نانا ہمیں بھی گود میں دیں اور ہمیں بھی بہن کی شکل دکھائیں۔ سب بہت خوش ہیں، لیکن بی بی زینب رو رہی ہیں، بچی ہیں، سب کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، کچھ عرصے روتا ہے۔ جناب رسول خدا خاموش کرا رہے ہیں، مشکل کشا خاموش کرا رہے ہیں، مولا حسن اور بی بی فاطمہ نے کوشش کر لی،
گھر میں موجود جناب فضا نے کوشش کر لی، لیکن آپ چپ ہی نہیں ہوئی اور مولا حسین ایک کونے میں خاموش کھڑے ہیں۔ جب سب کی کوششیں ناکام ہو گئیں، کسی سے آپ چپ نہیں ہو رہی، تو پھر میرے مولا حسین آگے بڑھے اور کہا کہ مجھے دے دو، میں چپ کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جیسی بی بی مولا حسین کی گود میں آئی، میری بی بی کو صرف ایک لفظ کہا مولا حسین نے، چپ ہو جا میری ام المصائب، چپ ہو جا میری شریکت الحسین، تو حسین کی شریک ہے، چپ ہو جا۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے کہ بی بی چپ ہو گئیں۔ میری بی بی زینب کے سیرت کے وہ کردار ہیں کہ جس میں بی بی کے فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کا ذکر آ جاتا ہے۔ آپ کے فضائل کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری بی بی کی پرورش ہو رہی ہے، پنجتن پاک پال رہے ہیں، بی بی پروان چڑھ رہی ہیں لوریاں سن کے۔ اور جب آپ نے تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھا تو میرے مولا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، دیکھو فاطمہ اس کی چال بھی بالکل ختیجہ جیسی ہے، اس کے چلنے کا انداز بتاتا ہے یہ بالکل ختیجہ جیسی ہے۔ اور پھر جیسے آپ اور بڑی ہوئیں، کبھی انگلی پکڑ کے علی چلا رہے ہیں تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو چلنا سکھا رہے ہیں۔ میری بیوی 3 یا 4 سال کی ہوں گی، نانا کے ساتھ اپنے گھر سے نانا کے گھر آ رہی ہیں اور چھوٹی سی ہیں، چادر اوڑھی ہوئی ہے، نانا نے انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ تھوڑی دور چلی ہوں گی کہ کسی پتھر سے ٹھوکر لگی، میری بیوی گرنے لگی ہیں تو نانا نے سنبھال لیا، لیکن بیوی کا رونا بند نہیں ہوتا۔ جناب رسول خدا پوچھتی ہیں، زینب کیوں رو رہی ہو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو میری بیوی زینب نے نانا کی شکل دیکھ کے کہا، نانا میرے سر سے چادر اتر گئی تھی۔ یعنی ایک 4 سال کی بچی ہے اور اسے اپنے پردے، اپنے حجاب کا کتنا خیال ہے۔ نانا میری چادر گر گئی تھی، میں اس لیے رو رہی ہوں، سامنے سے آدمی گزر رہے تھے، میں قربان بیوی تیری پردے کے، آج تیری پیدائش کا دن ہے، میری پردے والی بیوی، اور ایسی پردے والی کہ جس کے پردے کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی۔ کیونکہ میری بیوی فاطمہ تو زہرا نے تو گھر کی 4 دیواری میں عورتوں کو تہذیب و تربیت اور درس دیا ہے، لیکن بی بی زینب نے تو گھر سے باہر نکل کے درس دیا ہے۔ اور میری بی بی زینب نہ صرف یہ کہ مومنوں کے لیے مومنوں عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں، بلکہ تمام کائنات کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں کہ کبھی مشکل آئے، کبھی پریشانی آئے تو کتنے صبر و ضبط کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ وہ میری بیوی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی بہنیں گزری ہیں کہ جن کے حوصلے بڑے بلند ہیں، اور بہت پیار کرنے والی بہنیں کہ جن میں جناب ہم مثال دیتے ہیں کہ جناب یوسف کی بہن ہے۔ جب جناب یعقوب بیٹوں سمیت آئے مصر میں تو رات کو بہنوں نے مشورہ کیا کہ بھائی سے ملیں، اکیلے میں بیٹھیں۔ 2 بہنیں تھیں جناب یوسف سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھیں، تو بہنیں نے بات کرنی شروع کی، اور ایک بہن جب بات کرنے لگی تو جناب یوسف نے کہا کہ سنو، ایک باہر چلی جائے اور ایک میرے پاس بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب میں تمہیں حال سناؤں گا تو ایک بہن دوسرے کو تسلی دینے والی بھی ہو، کیونکہ آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میری مصیبت کو برداشت کر سکو۔ جب ایک بہن نکل گئی تو دوسری سے کہا کہ میری بہن، سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کرتا اتارا،
کرتا اتارنے کا نام آیا تو بہن بے ہوش ہو گئی، تو دوسری بہن کو بلایا اور کہا بہن یہ بہن بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہوش میں لیا۔ اور پھر اس بہن سے کہا، جب اس نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ، تو آپ نے کہا کہ ان بھائیوں نے میرا کرتا اتارا اور پھر میری گردن پر خنجر رکھنے کی کوشش کی۔ دوسری بہن بھی بے ہوش ہو گئی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ان بہنوں نے بھائی کا کرتا اترتے نہیں دیکھا تھا اور بھائی کے گردن پہ خنجر چلتا نہیں دیکھا تھا۔ میری بی بی پاک وہ ہے کہ جو حسین مولا کے بغیر رہتی نہیں تھی نا، اس بی بی نے بھائی کا جسم پر گھوڑے دوڑتے بھی دیکھے اور میری بی بی نے خنجر چلتا بھی دیکھا۔ لیکن یہ وہ دلیر خاتون ہے، کربلا کی شیر دل خاتون ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے قتل ہوتے شہید ہوتے دیکھنے کے باوجود میری بی بی پہ جب شام غریبہ میں وقت آیا ہے، آپ نے حوصلہ نہیں ہارا، آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور آپ نے بڑی ہمت اور جواں مردی سے کہ جبکہ اس وقت کا امام آگ کے خیمے میں تھا، آپ نے بھتیجے کو بھی وہاں سے نکالا۔ اور پھر اس قدر عبادت گزار میری بی بی کہ میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اپنی بی بی اپنی پھوپھی کی اس وقت کی عبادت کو سب سے بڑی عبادت سمجھتا ہوں کہ سامنے سب کی لاشیں تھیں اور میری پھوپھی سجدہ شکر ادا کر رہی تھی اور ننگے سر سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ لیکن بی بی نے اس وقت بھی اس طریقے سے بہادری سے مقابلہ کیا۔ اپنے عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہیں اور میری بی بی نے بالکل ایک صابر، ایک شیر دل عورت کی طرح اس وقت مقابلہ کیا، اس عمر سعد اور شمر لعین کا مقابلہ کیا، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور بھاوچوں کو حوصلہ دیا، جن کے بچے مارے گئے تھے ان کو حوصلہ دیا۔ اور پھر آپ نے جناب سب سے زیادہ جناب حجت وقت حضرت سید سجاد کو حوصلہ دیا، امام محمد باقر کو حوصلہ دیا۔ اس لیے آپ کو میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ وہ میری بی بی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی بھی ہے، بیٹی بھی ہیں، نواسی بیٹی ہی ہوتی ہے، کہ جب رسول کا آخری وقت ہے اور رسول اللہ پریشان ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، اور جناب مولا حسین نے وعدہ کیا کہ میں مدد کروں گا، تو اس وقت بھی جناب مولا حسین نے کہا کہ دوسرا حصہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت میری بی بی آ کے بڑھی اور آپ نے کہا نانا آپ کے دین کو بچانے کے لیے میں اپنی چادر کی قربانی دے دوں گی۔ یہ بچپن میں کیے ہوئے وعدے ہیں۔ اور پھر وہ بیٹی وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بابا علی نانا کے قبر کھود رہا ہے، وہ نانا کہ جو بی بی کو بہت پیارا ہے۔ اس وقت میں بھی بی بی اپنا حوصلہ، چھوٹی سی ہیں، حوصلہ نہیں ہارتی، اور یہ ایک مثال ہے، اپنی ماں کو حوصلہ دیتی ہیں۔ میری بی بی فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین ام ابی ہاں ہیں، لیکن میری بی بی زینب وہ بی بی ہے کہ جو اپنی ماں کی ایسے آنسو پوچھتی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کے آنسو پوچھتی ہے، ان کو سہارا دیتی ہے۔ اور پھر میری بی بی نے وہ دیکھا کہ گھر کا دروازہ جل رہا ہے، ماں در و دیوار کے درمیان ہے، اور پھر میری بی بی نے ایک اچھی دوست، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہن والا روپ بدلا، اور اپنی ماں کے ان زخموں پہ جن پہ شاید ماں یا تو پٹی لگا سکتی ہے یا بہن لگا سکتی ہے، اتنی شفقت سے میری بی بی ماں کی پٹیاں بدلتی تھی، ماں کو تسلیاں دیتی تھی، ماں کو حوصلہ دیتی تھی، اور اتنا ہی صبر بھی کرتی تھی۔ شاید کسی کونے میں جا کے رو لیتی ہوں گی ماں کی حالت کو دیکھ کے،
لیکن ماں کے سامنے بڑے صبر سے، ہمت سے، حوصلے کے ساتھ کھڑی رہتی تھیں، اپنی بہن بھائیوں کو حوصلہ دیتی تھیں۔ اس لیے میری بیوی کو شروع دن سے یہ کہتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم، کہ عقل مند ہے، وقت کو سنبھالتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس وقت مجھے کیسے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ میری بیوی جب یہ دیکھتی ہے کہ ماں کا جنازہ جا رہا ہے تو برداشت کی قوت ختم ہو گئی اور بابا نے واپس بھیج دیا، تو بس وہ بیوی اس وقت کلثوم کی ماں تھی، بھائیوں کو سنبھال رہی تھی، جو کچھ ماں نے وصیتیں کی تھی۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک 4-5 سال کی بچی کو کسی ماں نے وصیت کی ہو، کیونکہ اس وقت ان کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بی بی پاک زینب ہیں کہ جن کو ماں 5 سال کی عمر میں بھی وصیت کر رہی ہیں کہ تم نے یہ تمام میں جو وصیت کر رہی ہوں اس کو پورا کرنا ہے، بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے، بابا کا خیال کرنا ہے۔ اور زینب نے خیال کیا، کبھی میرے حسین کو پیاس نہیں لگنی چاہیے زینب، یہ خیال کرنا۔ اور پھر میری بیوی زینب نے یہ دیکھا کہ کوفہ ہے اور بی بی نے بابا کا جنازہ دیکھا، زخمی سر دیکھا، پھر بابا جاتے جاتے وصیتیں کر کے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی وصیت تو پھر مولا حسن کو دیکھا، جنازے میں تیر دیکھا۔ اور پھر میری بیوی نے حوصلہ دیا سب کو۔ اس وقت بھی جناب بی بی زینب بابا کی وفات پہ، مولا حسن کی وفات پہ حوصلہ دے رہی ہیں، تسلیاں دے رہی ہیں، صبر کی تلقین کر رہی ہیں، کہ وہ میری پاک بیوی ہیں کہ جن کے ہم شیر دل خاتون کہتے ہیں، کہ جو کہ ہر میدان میں کامیاب رہیں۔ میری بیوی کے جتنی بھی میں تعریف کروں کم ہے، کیونکہ میری بیوی طاہرہ ہیں، زکیہ ہیں، رضیہ ہیں، زائرہ ہیں، شاہدہ ہیں، وحیدہ ہیں، باقیہ ہیں۔ میری بیوی شجاع ہیں، ام المصائب ہیں، مظلومہ کربلا ہیں، شہزادی مدینہ و کوفہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شہزادی رازدار امامت ہیں۔ چاہے مولا حسن ہو، چاہے مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، مولا سید سجاد، مولا باقر، آپ ان سب اماموں کے ساتھ رہی ہیں تو آپ رازدار امامت ہیں۔ آپ بی بی خاتون کربلا ہیں، آپ ام الکتاب ہیں، اور کربلا کی شیر دل خاتون ہیں، اور ثانی زہرا ہیں، اور شجاعت میں بالکل اپنے بابا جیسی ہیں، اور صبر میں آپ بالکل میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ حسن جیسی ہیں، اور جلالت میں عباس جیسی ہیں۔ میری بیوی کے جس کردار کو میں دیکھتی ہوں بہت ہی انوکھا اور منفرد کردار نظر آتا ہے۔ اتنے عظیم خاندان والی میری بیوی ہے کہ ان جیسا مثالی خاندان تو کوئی ہوگا ہی نہ، جس کی نانی اتنی باعظمت، جس کا نانا اتنا باعظمت، جس کا دادا اور دادی ایسی باعظمت ہوں۔ وہ میری بیوی کی شخصیت کیا ہوگی؟ اسی لیے تو مرحوم شیخ عبداللہ مامکانی نے کہا ہے کہ زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب، زینب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کون زینب؟ زینب جس طرح سے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اسی طرح سے تم کیا جانو زینب کیا ہے۔ کیونکہ میری بیوی زینب کے کردار کے اتنے پہلو ہیں کہ جس کو دیکھو وہ بالکل انوکھا نظر آتا ہے۔ آپ کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی نے جس حساب سے ماں سے تربیت حاصل کی، میری بیوی کو جو ماں نے تربیت کی ہے، یہ بی بی زینب کو ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو میری بیوی نے
اتنا حوصلہ اور ہمت سے سارا وقت اپنی زندگی گزاری ہے۔ بی بی زینب نے اعلیٰ تربیت و ادب اپنے باپ حضرت علی ابن ابی طالب سے حاصل کیا، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین نے بلند اخلاق کی تعلیم ان کو دی تھی، جس کی وجہ سے یہ علم و فضل کے بلند مقام پر پہنچی تھی۔ اور پھر ایک روایت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نواسی کے بارے میں یحییٰ مازانی، جو علماء اسلام کے بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قال کنت فی جوار امیر المومنین فی المدینۃ مدت مدیدۃ، یعنی آپ کہتے ہیں میں امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا تو میں نے بی بی زینب کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ان کی آواز سنی، اور جب کبھی بی بی اپنے نانا کی یعنی کہ اپنے نانا کی زیارت کو جانا چاہتی تھیں تو آدھی رات میں گھر سے باہر نکلتی، اور جناب حضرت علی کا یہ ایک اصول تھا کہ آپ جب بیٹیوں کو لے کے نکلتے تھے تو ظاہر ہے سب بیٹیاں چھوٹی تھیں، 5 سال کی بی بی زینب تھیں، 4 سال یعنی کہ اس سے بھی کم شاید جناب بی بی ام کلثوم 3 سال کی ہوں گی، تو کہتے ہیں کہ میرے مولا باقاعدہ ان کو عبا پہناتے تھے، مخنا باندھتے تھے، اور نقاب جیسے ہوتی ہے کہ بالکل ڈھانپ کے پردے میں، اور پھر آپ یہ کہتے تھے بیٹا رات کو لے کے جاؤں گا، تو جب رات کو آپ لے کے جاتے تھے تو دائیں بائیں آپ کے مولا حسن اور حسین ہوتے تھے، اور آگے آگے مولا علی ہوتے تھے، اور جب آپ روضہ رسول میں داخل ہوتے تھے تو شمع بجھا دیتے تھے۔ جناب امام حسن نے یہ بات ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھی کہ بابا آپ یہ اتنی آدھی رات کو بہنوں کو لے کے کیوں جاتے ہیں، اور آپ یہ پھر لائٹیں بھی بند کر دیتے ہیں، روشنیاں بھی بند کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے روشنیاں بند کر دیتا ہوں کہ کسی کی نظر میری زینب کے برقعے پہ بھی نہ پڑے، اس کی چادر پر بھی نہ پڑے۔ زینب عقیلۃ بنت علی ابن ابی طالب و امہا فاطمہ بنت محمد، زینب کبریٰ دختر امیر المومنین ابی طالب ہیں، اور آپ کی کنیت ام الحسن، اور آپ بی بی کا ایک نام محدثہ بھی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے نانا، ماں، باپ اور بھائیوں کی حدیث سے بھی نقل کرتی تھیں۔ میری بی بی بحیثیت عالمہ بھی ہیں، کیونکہ میری بی بی کو جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی بات ظاہر ہے، آپ ثانی زہرا ہیں۔ بی بی زہرا کا جو کردار تھا وہی آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، بڑی بیٹی تھی، تو جس طریقے سے بی بی فاطمہ عورتوں کو درس و تدریس دیتی تھی ایسے ہی میری بی بی نے بھی ہمیشہ دیا، اور مدینے میں آپ عورتوں کو تقریباً صبح کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے تک آپ درس دیا کرتی تھیں۔ اور پھر ایک دن جناب رسول خدا کی اس لاڈلی نواسی کو مشکل کشا نے جب کوفے بلایا، اور تو وہاں کی عورتوں نے کہا کہ ہم بھی کچھ بی بی سے درس لینا چاہتے ہیں، تو آپ عورتوں کو تفسیر قرآن بیان کرتی تھیں، اور ایک روز سورہ مریم کی تفسیر بیان فرما رہی تھیں کہ حضرت علی تشریف لائے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور بی بی تفسیر فرما رہی ہیں سورہ مریم کی۔ مولا علی بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹی کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنتے رہے، دیکھتے رہے، اور بڑے خوش ہوئے یہ جو بھی آپ بیان کر رہی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی اتنی زیادہ خوشی کا عالم تھا کہ آپ نے کہا کہ اب میں ان خواتین کو کاف ہا
یہ عین سواد کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اور میری بیوی نے جو کوفہ سے لے کے ہم جہاں جہاں سے بھی میری بیوی گزری، آپ نے شاندار خطبے دیے۔ یہ میری بیوی زینب کی بلند عظمت کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ آپ نے عالمہ فاضلہ ہیں، کیونکہ آپ نے عصمت و طہارت پاک بی بی سیدہ کا دودھ پیا ہے، اور بچپنے میں ہی مدینہ منورہ میں رہ کر آپ نے رسول خدا سے، مولا علی سے تربیت بھی حاصل کری ہے اور ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ میری بیوی کا زہد و تقوی کا یہ عالم تھا، کیونکہ آپ کا ایک لقب عابدہ بھی ہے۔ آپ تمام عمر عبادت و اطاعت خدا میں مصروف نہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب حرکات و سکنات عبادت تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب امام حسین نے روز عاشورہ آپ کو چلتے وقت کہا تھا، بہن مجھے تہجد کی نماز پڑھتے وقت مجھے نہ بھولنا۔ اور میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کے باوجود آپ نے کبھی نماز شب ترک نہیں کی، بلکہ آپ کی عبادت کی شان کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اس عبادت میں شان امامت نظر آتی ہے۔ میری بیوی کی فصاحت و بلاغت کی بلندی یہ تھی کہ جب آپ نے خطبہ دیا ہے تو اہل کوفہ سن سن کر مرد و مستورات تمام کے تمام دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور لوگوں کے رونے کی یہ کیفیت تھی کہ بے ساختہ چیخ رہے تھے، فریاد کرنے لگ گئے تھے، بے تابانہ رو رہے تھے۔ اتنی بے خودی تھی کہ مردوں کی ریش آنسوؤں سے تر تھی، اور خطبہ زینب ایسا بلند اور فصیح و بلیغ تھا کہ لوگوں کو ایک ایک لفظ ایسے سمجھ آ رہا تھا کہ جیسے علی جب خطبہ دیتے تھے تو سب کچھ سمجھ آ جاتا، بالکل اپنے باپ کی طرح سے۔ میری بیوی نے اپنے بھائی کی کس قدر مدد کی ہے کہ دربار ابن زیاد کوفہ میں اور یزید کے دربار میں میری بیوی نے کتنی دلیری سے کام لیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی امیر یا طاقتور جس کے پاس فوج ہو، درباری ہوں، واہ واہ کرنے والے لوگ ہوں، اور ایک انسان کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوں، سر پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہوئی ہو، لباس میلا ہو، پھٹا ہوا ہو، وہ کتنا عاجز اور مجبور ہوتا ہے، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا ہوتا ہے، اس بادشاہ سے ڈرا ہوتا ہے، اس کے فوجیوں سے ڈرا ہوتا ہے، اس کے درباریوں سے ڈرا ہوتا ہے، اس کی دولت سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ انسان ایک سہما اور ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن میری بیوی اتنی دلیر ہے کہ آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کو اس کا ویک پوائنٹ یاد دلایا، اس کو اس کی کمزوری یاد دلائی کہ تو ہے کیا چیز، اور آپ نے خطاب کر کے یہ کہا، اے ابن طلقہ، یعنی کہ اس کو یاد دلایا کہ تو ہے کیا، آج تو تخت پہ بیٹھا ہے تو تیری ویلیو کیا ہے، تو ہے کیا، تو وہی تو ہے کہ جس کو میرے نانا نے آزاد کرایا تھا۔ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تو کس قدر جرت و بہادری ہے، اور اس فصاحت و بلاغت و بلند ہمتی پر میری بیوی کی کوئی اور مثال نہیں۔ خطبے بے شک لوگوں نے دیے ہوں گے، لہجہ بہترین ہوگا، فصاحت و بلاغت بہترین ہوگی، لیکن ایسے خطبے کسی نے نہیں دیے۔ اور یہ آپ کو فصاحت و بلاغت بابا کی طرف سے ملی ہے، ماں کی طرف سے بھی ملی ہے، کیونکہ میری بیوی فاطمہ نے بھی ایسے ہی مظاہرہ کیا تھا۔ میری بیوی کا صبر اس قدر زیادہ ہے کہ
اس کی تفصیل لکھنا بڑا مشکل ہے، اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میری بیوی نے 5 سال کی عمر میں تو نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر ماں پر مصیبتوں کے پہاڑ دیکھے کہ ماں کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ الایام سرن لیا لیا، پھر اپنے باپ کو 25 سال تک حق خلافت سے محروم رکھا لوگوں نے، اور آپ کوشہ نشین ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھیں، تمام مصیبتیں آپ نے دیکھی، لیکن آپ کی عبادت میں کبھی فرق نہیں آیا۔ آپ تلاوت کلام پاک میں آپ کی رات بسر ہوتی تھی، عبادت میں رات بسر ہوتی تھی، ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتی تھیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ 11 محرم کی رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی، اور جب آپ کو کربلا سے شام تک لے کے گئے ہیں، ہر جگہ میری بیوی نے نماز پڑھی ہے۔ جناب زینب کھڑے ہو کر تمام واجب اور مستحب نمازیں پڑھتی تھی، سوائے میری بیوی کو جب شام کے قید خانے میں قید کیا ہے تو تب آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھی ہے۔ اور مولا سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا یزید کے لوگ فی کس 1 روٹی کھانے کو دیتے ہیں جو کم ہوتی ہے، میں اپنا حصہ اپنے بچوں کو دیتی ہوں، لیکن اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کمزوری بہت ہو گئی ہے۔ میری بیوی وہ ہیں کہ اگر میں ان کے لیے عشرہ پورا پڑھوں تو شاید، کیونکہ بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت میری بیوی ایک اچھی مثالی بیوی کے طور میں ہے۔ بس یہاں کہتے چلوں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ مثل ختیجہ، یعنی آپ نے نانی کی اپنی مثال بھی ہیں۔ میری بیوی فاطمہ نے تو مصائب میں ساری زندگی گزاری، لیکن جناب ختیجۃ الکبریٰ نے بہت کامیاب اور خوشحال زندگی گزاری تھی۔ آپ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی کہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا خیمہ لگتا تھا اس کی جو کیلیں بھی ہوتی تھیں جو تنابیں باندھنے کے لیے، وہ بھی سونے کی ہوتی تھیں، اور زر و جواہر کی جو آپ کی کنیزیں ہوتی تھیں وہ پٹ کے باندھ کے رکھتی تھیں، یعنی دولت عام تھی، اسی لیے تو ملکۃ العرب کہلاتی تھیں۔ اور میری بیوی بھی ملکۃ المدینہ تھی، یعنی آپ کے شوہر اتنے امیر اور انسان تھے جناب عبداللہ کہ وقت کی حکومت کو اگر کبھی پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ان سے ادھار لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے آپ کے گھر میں بھی ایک شاہی تھی، لوگ سارا دن آتے رہتے تھے اور آپ ان کی مدد کیا کرتی تھیں۔ میری بیوی کو خداوند کریم نے جو کمال دیے تھے وہ ایک ایسی مثال ہے کہ، اور جو انہوں نے اپنے رشتے نبھائے ہیں وہ بھی ایک مثال ہے، جو آپ نے عبادت کی ہے وہ بھی ایک مثال ہے، کیونکہ کسی نے اس طریقے سے جیسے کربلا میں آپ نے بربادی دیکھی، اپنے جوانوں کو لاشیں دیکھی، بھائی کی لاش دیکھی، بھتیجوں کی دیکھی، اور اس کے بعد خداوند کریم کی عبادت بھی کی، اور میری بیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے سارے جو قافلے میں رہ گئے تھے ان سب کو سنبھالا اور حوصلہ ہر وقت میں دیا۔ تو یہ میری بیوی کی مثال ہے کہ ہمیں ایسے ہی بننا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمیں اپنے ہوش و حواس قائم رکھنی چاہیے۔ میری بیوی کی اس ذکر کو خداوند کریم تو قبول کر لینا، میری پاک بی بی زینب کے اس ذکر کو جناب رسول خدا قبول کر لینا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری بیوی کے فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب چلتے ہیں، لیکن بیوی یہ وہ بیوی ہے کہ جو کربلا میں ساتھ ہی اس لیے آئی تھی کہ دین کی تکمیل جناب زینب کے بغیر مکمل نہیں تھی۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا اس طرح عام نہ ہوتی۔ حسین کو زندہ کر دیا، کربلا کو زندہ کرنے والی میری پاک بی بی ہیں، اور یہ پاک بی بی کی محبت ہے، اپنے بھائی سے محبت ہے،
جو ہر جگہ اظہار کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جناب مولا علی مشکل کشا، یا جناب بی بی پاک زہرا، یا مولا حسن حسین، پنجتن پاک، 12 امام 4 تا معصومین، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ذکر کو قبول کریں اور روز قیامت ہماری بخشش کا سامان بنے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے میرے خداوند کریم ان کے گناہ ذکر کے صدقے بخش دے۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے اے میرے رحیم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا، انہیں خوشیوں اور سکون عطا کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات پریشان حال ہیں، جو مقروض ہیں، ان کے قرضے ادا کر دینا۔ اے میرے مولا اتنا رزق عطا کر کے تیرے حسین کے لنگر چلائیں، اور ہمارے اس ذکر کو روز محشر ہماری بخشش کا سہارا بنانا۔ مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا اور ہمارا آخری وقت بہت اچھا ہو۔ مولا علی ہمارے سرہانے آئیں، قبر میں آئیں، پولیس صراط سے ہمیں پار لگائیں۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔